وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق مالک داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مصروف درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آپ احباب کے سامنے ہجرت کے مفہوم، پس منظر اور اسباب کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام
جب مکے کے اندر ان کی زندگی گزارنا دشوار اور مشکل ہو گئی تو ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنا اسلام بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اندر موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو مسلمانوں کو وہاں یہ خبر ملی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مکے کے اندر امن ہو گیا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہجرت کر کے حبشہ میں چلے گئے تھے واپس پھر مکہ کی طرف آ گئے، اور جب یہاں آئے معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے، پھر انہوں نے اپنے ساتھ کئی اور مسلمانوں کو بھی تیار کیا اور دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان ہجرت کرنے والوں کی تعداد 80 سے کچھ زائد تھی، کچھ مرد تھے، کچھ عورتیں تھیں، ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ اور یہ وہی رہے بعد کے اندر جب تمام مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، تو جیسے جیسے ان کے لیے ممکن ہوا وہ احباب بھی حبشہ سے دوبارہ مدینے کی طرف آ گئے۔ مسلمان کے لیے اور مومن کے لیے ایمان سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے انسان کو جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے تاکہ اس کا ایمان بن جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر تکالیف برداشت کرتے رہے۔ بالآخر جب مکے کے کافروں نے یہ طے کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اب مسلمانوں کو اور ان کے جو رہنما ہیں ان کو کلی طور پر ختم کر دیا جائے، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی اور اللہ کی طرف سے اجازت بھی مل گئی کہ مسلمان اپنا ایمان اور جان بچا کر یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کے جو اسباب تھے یا پس منظر تھا وہ کچھ یوں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موسم میں باہر سے آنے والے مختلف کافروں سے، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ مدینہ جس کا پرانا نام یثرب تھا، یہاں سے بھی سن 11 نبوی کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 11 سال گزر گئے تھے، سن 11 نبوی کو کچھ لوگ حج کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ 6 افراد تھے جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ سے اسلام قبول کیا ہے۔ مکہ میں آئے، حج کے موسم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے اور اسلام قبول کر لیا، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور جب یہ واپس مدینہ کی طرف چلے گئے وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کا تعارف پیش کیا اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محاسن سے، آپ کے اخلاق و کردار سے آگاہ کیا کہ ہم مکہ گئے ہیں، جس شخص کے بارے میں پورے عرب کے اندر یہ خبر چل رہی ہے کہ مکہ کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی دعوت عالم عرب کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔
اس کے ہاتھ پر ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اس کا دین اور مذہب مان لیا ہے، جب ان 6 افراد نے مدینے کے اندر جا کے اپنے مدینے والے لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پیش کی اور آپ علیہ السلام کے اخلاق و کردار کے بارے میں آگاہ کیا، تو اگلے سال 12 نبوی کو مدینہ طیبہ سے 12 افراد مکہ مکرمہ میں آئے۔ مینا کے اندر عقبہ مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کی اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ اس کو بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے۔ اکثر سیرت کی کتابوں میں آپ لوگوں نے پڑھا اور سنا ہوگا بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ۔ یہ پہلی بیعت عقبہ ہے جس میں مدینہ سے آنے والے 12 افراد نے اسلام قبول کیا۔ یہ اسلام قبول کر کے مدینہ چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ بیعت لی کہ تم اس بات پر میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ جب میں تمہارے پاس مدینہ آؤں گا تم لوگ میری ایسے حفاظت کرو گے جیسے تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ جس طرح تم اپنے گھر والوں کا، اہل خانہ کا خیال رکھتے ہو، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھتے ہو، اسی طرح میری حفاظت کرو گے، میرا خیال کرو گے، میرا ساتھ بھی دو گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ 12 افراد بیعت کے بعد مدینہ جانے لگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانثار سپاہی سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا اور ان سے کہا جا کر آپ مدینہ طیبہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ مصعب بن عمیر یہ پہلے مبعوث ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے وہ جانثار صحابی ہیں جنہوں نے مدینے میں جا کر اہل مدینہ کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، جا کر لوگوں کو کثرت کے ساتھ اسلام کی دعوت دینے لگے اور لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے۔ صرف 1 سال کے عرصہ کے اندر پورا اہل مدینہ، مدینہ طیبہ کے تمام افراد، کوئی ایک گھر بھی مدینے میں ایسا نہیں تھا جنہوں نے مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام قبول نہ کیا۔ 1 سال کے اندر یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت میں اخلاص کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور لوگوں نے، مدینہ والوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اسلام قبول کر لیا۔ اس بات کی خوشخبری دینے کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے سال حج کے موسم میں سن 13 نبوی کے اندر دوبارہ مکہ میں آتے ہیں اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ والوں کے اسلام کی خوشخبری سناتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی دلی خوشی پہنچی اپنے اس جانثار سپاہی کی کامیابی پر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی سے نوازا ہے کہ سارے کے سارے مدینے والے لوگ وہ مسلمان ہو گئے، اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، شان و شوکت بڑی زیادہ ہے، لیکن جب اسلام قبول کیا مشکلات کو برداشت کیا۔ جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے، جب ان کو غسل اور کفن دینے کا معاملہ آیا، کفن پہنانے لگے، صرف 1 چادر ہے کفن دینے کے لیے، 1 چادر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا داعی ہے، مبلغ ہے، اسلام کا بہترین داعی، خطیب اور مبلغ، اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا آغاز کرنے والا اتنا عظیم الشان صحابی، اور جب فوت شہید ہو گئے کفن کے لیے صرف 1 چادر ہے، اور صحابہ وہ چادر اگر منہ پر ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں کی طرف ڈالتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا چہرہ ڈھانپ دو اور پاؤں کی طرف ازخر گھاس ڈال دو۔ یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور آپ کا ساتھ دینے والے لوگ۔ ابھی اسلام کا آغاز ہے، ابھی ہجرت نئی ہوئی ہے، کافروں کے ساتھ مارکا ہوا ہے، شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو ان کو پھر اسی طرح ایک چادر کے اندر کفن پہنا کر دفن کر دیا گیا۔ یہ سیدنا مصعب بن عمیر جب اسلام کی اہل مدینہ کے اسلام کی خوشخبری لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے 13 نبوی کے اندر، پھر حج کا موسم آیا تو مدینہ سے 70 سے زائد افراد دوبارہ پھر مکے کی طرف آئے، حج کیا، اسی مقام پر عقبہ مقام پر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ علیہ السلام کو باقاعدہ دعوت دی کہ آپ ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں، ہماری بستی میں تشریف لے آئے، یہاں پر آپ تنگ ہیں اور مشرکین مکہ آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچا رہے ہیں۔ مسند احمد کے اندر اس بیعت کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کن باتوں پر ان کے ساتھ بیعت کی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ اس بیعت کے موقع پر آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نثار ہے، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار تھے، جس طرح کے آپ کے چچا ابو طالب، آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور آپ کا جو خاندان بنی ہاشم تھا، باوجود اس کے کہ بہت سارے لوگ ابھی ان میں سے مسلمان نہیں ہوئے، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن نبی علیہ السلام کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ کافروں کے سامنے حائل تھے، ان کی وجہ سے براہ راست کافر لوگ نبی علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور شیبی ابی طالب کہتا ہے کہ سارے غیر مسلم، آپ کے خاندان کے غیر مسلم لوگ جو تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں اور وہ بھی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مدینہ والے آنے والے 70 سے زائد بندوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا وہ مقام جو ہمارے درمیان ہے وہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے درمیان، ہمارے خاندان میں اس فرد کا، اس شخص کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، اور یہ بڑا شریف آدمی ہے اور بڑا باعزت ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، ہماری موجودگی میں یہ مکہ کے اندر محفوظ اور معمول ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو آپ کے پاس بھیج دیں اور تم اس کا ساتھ نہ دو، اس کو چھوڑ دو اور اس کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے بدعہدی نہ کرو۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی اعتماد کے ساتھ یہ بات کی کہ ہم نے آپ کی گفتگو سن لی ہے، یاد رکھو ہم نے نبی کے مبلغ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، ہم نے مدینہ طیبہ کے اندر محنت کر کے ایک سازگار ماحول پیدا کر دیا ہے، مدینہ والے سارے نبی علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ اس چیز کے انتہائی خواہش مند ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے جانثاران کے ساتھ مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائیں، ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا اور آپ کا ساتھ دیا جائے گا۔ چنانچہ مسند احمد کے اندر یہ لفظ بھی ہے، صحابہ نے پوچھا، حضرت جابر سے ایک روایت ہے، پوچھنے لگے اللہ کے نبی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے ہیں، کس چیز پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ چستی اور سستی ہر حالت میں تم میری بات سنو گے بھی اور میری اطاعت بھی کرو گے، اس بات پر میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہر حالت میں، ہر قسم کے حالات میں میری بات کو مکمل سنو گے بھی، میری اطاعت بھی کرو گے، فرما برداری بھی کرو گے۔ دوسری بات، خوشحالی ہو یا تنگی، قحط سالی ہو یا فراوانی، ہر حال میں جب بھی میں کہوں اسلام کے راستے میں تم خرچ کرو گے،
اپنا مال پیش کرو گے اس ہاتھ پر بیعت کرو، اس بات پر میرے ساتھ جو ہے معاہدہ کرو، طے کرو۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ تیسری بات، تم اس بات پر میرے ساتھ معاہدہ کرو کہ تم مدینہ کے اندر نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دو گے۔ چوتھی بات کہ تم ہر لحاظ سے اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو گے۔ جب بھی تمہیں میں اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اللہ کی خاطر میدان جہاد کے اندر کھڑا کروں گا، کافروں کے مقابلے میں کھڑا کروں گا، تم میرے ساتھ کھڑے ہو گے اور پیچھے نہیں ہٹو گے۔ مدینہ کے صحابہ کرام جو انصار صحابہ، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر بھی بیعت کر لی۔ اور پانچویں بات یہ فرمائی کہ جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تم میری مدد بھی کرو گے، میری حفاظت بھی کرو گے، ایسے جیسے تم اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنی بیویوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو۔ اس بات پر، ان تمام باتوں پر میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، یاد رکھو اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب تم ان تمام معاملات میں میرا مکمل ساتھ دو گے، میرے ساتھ چلو گے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ اس بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر، دوسرے موقع پر، ان 70 سے زائد افراد نے جو مدینہ سے آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ نے الصلوۃ والسلام کو اس بات پر راضی کر دیا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائیں گے اور ہمارے درمیان رہیں گے۔ یہ اسباب تھے جس بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا مدینہ کی طرف، مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان 70 سے زائد افراد میں سے 12 افراد کو چنا اور ان کو ان کا سردار مقرر کیا، امیر مقرر کیا کہ تم 12 افراد نے محنت کر کے جو میرے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جو میرے ساتھ جن جن باتوں پر تم نے بیعت کی ہے، ان باتوں کا عملی طور پر نفاذ تم نے کروانا ہے۔ تو 12 نقیب مقرر کر دیے، 12 سردار مقرر کر دیے، جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس معاہدے پر عملی طور پر عمل درآمد کروائیں گے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا مکہ سے مدینہ جانے کا پورا ارادہ کر لیا، اور آپ نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی۔ صحابہ کرام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے شروع ہو گئے۔ اب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا یہ صحابہ کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ جو مکہ کے ستم ظریف کافر لوگ تھے، وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ کسی طور پر بھی مسلمان یہاں سے صحیح سلامت نکل کر کسی دوسرے علاقے میں جا سکے، یہاں سے یہ صحیح طور پر نکل کر کسی دوسرے علاقے میں جا کر اور امن طریقے سے رہ سکے، وہ یہ برداشت نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی وہ مکہ سے نکلنے کی مہلت دے سکتے تھے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے ظلم سے نجات دینے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ تو ظاہر بات ہے، ایک طرف اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی چاہت ہے، پھر اللہ کا ارادہ، اللہ کی تدبیر غالب آئی، اور مسلمان باوجود کافروں کے مظالم اور ستم کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانے لگے، اور صرف 2 ماہ کے عرصہ کے اندر پورا مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ چند مسلمان مدینہ کے مکہ کے اندر بچ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہے، اور ان کے گھر والے موجود ہیں، اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان جن کو مکہ والوں نے جکڑ لیا، پکڑ لیا، یا ان کو نکلنے نہ دیا، یہ چند لوگ مکہ کے اندر بچ گئے۔ باقی سارے مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے عزیز رشتہ دار چھوڑ کر، اپنے جو ہے نا مال و متاع چھوڑ کر، اپنی زمینیں چھوڑ کر، جائیدادیں چھوڑ کر، اپنے گھر چھوڑ کر، اور اپنا آبائی وطن چھوڑ کر، صرف ایمان دے کر، نبی علیہ السلام کی محبت دے کر، اپنے اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے
مکہ سے مدینہ طیبہ کے اندر چلے گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید خواہش ہے کہ میں بھی یہاں سے ہجرت کر کے چلا جاؤں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا حکم نہیں ہوا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن یہ بیان فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر یثرب دکھایا گیا ہے، اللہ نے خواب کے اندر مجھے مدینہ طیبہ دکھایا ہے، وہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس کی طرف میں نے ہجرت کرنی ہے، جو کھجوروں کے درمیان ہے اور دو سیاہ پتھروں والی زمین کے درمیان، دو سنگریزوں کے درمیان میں، دو ہروں کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کی طرف میں نے ہجرت کر کے جانا ہے۔ اللہ نے وہ شہر، وہ علاقہ، وہ جگہ مجھے خواب کے اندر دکھا دی ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پختہ ارادہ کر لیا تو مکے کے کافر بڑے فکر مند ہوئے۔ انہوں نے دار الندوہ کے اندر اپنی ایک پارلیمنٹ قائم کر رکھی تھی، اس میں ایک اجلاس طلب کیا کہ تمام لوگ اس پارلیمنٹ کے اندر اکٹھے ہو جائیں اور ہم نے مل کر یہ طے کرنا ہے کہ اب مسلمانوں کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف کافروں کی سازشیں، ان کے یہ اجلاس، ان کی یہ پارلیمنٹ اور ان کا یہ اجماع اور ان کا یہ اکٹھ اور ان کی یونیت، یہ شروع دن سے قائم ہے، یہ اس وقت سے قائم ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ سارے قریش کے قبائل کو دعوت دے دی گئی کہ تمام لوگ دار الندوہ کے اندر اکٹھے ہو جائیں، وہاں پر ایک اہم اجلاس ہے، لوگ آ رہے ہیں، ابو جہل آ رہا ہے، عتبہ شیبہ آ رہا ہے، اسی طرح امیہ بن خلف آ رہا ہے، بڑے بڑے کافر آ رہے ہیں، بڑے بڑے سردار آ رہے ہیں، اور اس اجلاس والی جگہ کے باہر شیطان بھی ایک بوڑھے کی شکل میں وہاں پر کھڑا ہو گیا، بوڑھے کی شکل میں شیطان بھی وہاں موجود ہے۔ اس نے ان سے اجازت مانگی، لوگوں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہتا میں نجد کا ایک شیخ ہوں، تو میں چاہتا ہوں، مجھے یہ پتا چلا کہ تمہارا بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس میں شرکت کروں اور تاکہ اہم باتیں آپ کی سن سکوں اور مجھے بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ انہوں نے اجازت دے دی، یہ بھی اس پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہو گیا۔ اب مشورہ کر رہے ہیں، سارے کافر بیٹھے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔ ایک طرف اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا امر ہے، اور دوسری طرف یہ سارے قریش کے قبائل، مکے کے سارے کافر اور بڑے بڑے مرتدین، یہ سارے اکٹھے ہو کے اب اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے اور مشورہ کرنے لگے۔ ایک مشورہ یہ آیا کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، یہاں سے نکال دو، مکے کے اندر امن ہو جائے گا۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی متاثر کن شخصیت ہے، لوگ بہت جلدی اس کا اثر قبول کرتے ہیں، جہاں بھی یہ دعوت دیتے ہیں ان کا ایک بہترین وہاں پر اکٹھ اور ایک بہترین ان کا معاشرہ قائم ہو جاتا ہے۔ سارے کافروں نے یہ، ابو جہل نے بھی یہ رد کر دیا، اور اس نجدی شہر جو شیطان تھا اس نے بھی یہ تجویز رد کر دی کہ یہ درست نہیں ہے، اس کو یہاں سے جلا وطن نہ کیا جائے، اس کو اس کے وطن سے نہ نکالا جائے، یہ باہر جا کر کوئی بہترین مضمون جو ہے نا وہ ایک قائم کر لے گا ریاست جس سے تمہیں خطرہ لاحق ہوگا، یہ تجویز بھی رد ہو گئی۔ دوسری تجویز یہ پیش کی گئی کہ اس کو قید کر دیا جائے، اس کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے، اس سے بھی امن ہو جائے گا اور اس کی دعوت رک جائے گی۔ تو جیل کے اندر بند کرنے سے بھی دعوت نہیں رکتی اور وہاں سے لوگ اثر قبول کرنا جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں، یہ تجویز بھی رد ہوگی۔ اب سب سے آخر میں تیسری تجویز ابو جہل نے پیش کی، اس نے کہا ایسے کریں، ہم قریش کے 11 قبائل کے بہترین قسم کے نوجوان لے، 11 نوجوان، ہر قبیلے کا ایک نوجوان جنگجو بہادر آدمی لے، اس کو بہترین قسم کی تلوار دے اور ان کی ذمہ داری لگا دے کہ وہ اس کو نعوذ باللہ قتل کر دے، اس کا ویسے ہی خاتمہ کر دے، پھر امن ہو جائے گا۔ سارے لوگوں نے یہ تجویز بڑی پسند کی اور اس نجدی شہر جو شیطان تھا اس نے بھی اس تجویز کو پسند کیا کہ بالکل یہ تجویز صحیح ہے، اس پر عمل کرنے سے کافروں کا رستہ صاف ہو سکتا ہے اور مکے کے اندر اس کی دعوت کو روکا جا سکتا ہے، اور یہاں بھی
جو ہے نا ہماری جدراہٹ قائم رہ سکتی ہے۔ جب یہ تجویز پیش ہوئی تو اس نے کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب 11 قبائل کے لوگ مل کر اس کو قتل کریں گے نعوذ باللہ، تو یہ بنی عبد مناف جو خاندان بنی ہاشم ہے، نبی علیہ السلام اور آپ کا خاندان جو ہے، یہ سارے کے سارے 11 قبیلوں سے لڑ نہیں سکیں گے، جنگ نہیں لڑ سکیں گے، قصاص نہیں لے سکیں گے۔ جب لڑائی کے اندر، قتل کے اندر اتنے سارے قبیلے شریک ہو جائیں گے، کس کس کے ساتھ لڑیں گے؟ تو بالآخر یہ دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے، تو ہم سارے قبائل مل کر اس کی دیت ادا کر دیں گے۔ یہ تجویز ساروں کو بڑی پسند آئی اور انہوں نے طے کر لیا، 11 نوجوان اکٹھے ہو گئے، ان میں یہ جو ہے نا ابو جہل بھی شامل ہے، عتبہ شیبہ بھی شامل ہے، اس طرح بڑے بڑے کڑیل جوان جو ہے نا مضبوط وہ بھی شامل ہے، اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب ہم ہر طرح سے اس کو اس سے مکے سے نکلنے بھی نہیں دیں گے، اور سب کو یہ یقین ہو گیا کہ آج کے بعد اسلام کا نام مٹ جائے گا، اسلام کی بات ختم ہو جائے گی، کوئی مسلمان دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گا، محمد کی دعوت یہیں رک جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک طرف کافروں کی سازش تھی، ان کا منصوبہ تھا، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام کے ان کے ظالمانہ منصوبے سے آگاہ کر دیا کہ کافر لوگوں کا علاج ہوا، انہوں نے یہ طے کیا ہے اب تم نے یہاں سے ہجرت کرنی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت ملی اور آپ کو یہ حکم ہوا سیدنا جبریل کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، کہ آج رات تم نے اپنے بستر پر نہیں سونا، اپنے بستر پر خود نہیں لیٹنا، خود نہیں سونا، اپنی حفاظت کرنی ہے اور جو ہے نا یہاں سے ہجرت کر جانی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو اس منصوبے کا علم ہو گیا تو آپ علیہ السلام اس کے بعد جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور پورا جو ہے نا وہ پروگرام سیٹ کیا، اور پھر مکے سے جو ہے نا ہجرت کرنے کا پروگرام بنایا۔ یہاں سے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ جمعہ میں شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی اسلام کے راستے میں آنے والی ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ دین کے اندر استقامت عطا فرمائے، دین کے معاملے میں آنے والی ہر آزمائش اور مشکل کو اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس میں کامیاب فرمائے، اللہ دین کو غالب فرمائے، اور کافروں اور بے ایمان لوگوں کی سازشوں کو جو اسلام کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف کرتے ہیں، اللہ ہم کو ہاتھ میں ملائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔